جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صبح 8 ذوالحجہ کے دن آپ سوچ و بچار کرتے رہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن کہتے ہیں۔ اگلی رات 9 ذوالحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی وجہ سے 9 ذوالحجہ کے دن کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہتے ہیں۔ اگلی رات 10 ذوالحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا، صبح اٹھے تو بیٹے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اسی وجہ سے اس دن کو یوم نحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والے بچے کی ولادت کی خوشخبری دی تو آپ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور ساتھ مل کر کام کاج کرنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب ملک شام دیکھا تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد براق پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو کہ دعوت اللہ میں جانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے قسم اٹھائی کہ باخدا میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو فتنے میں ضرور ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ انسانی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں۔ شیطان کہنے لگا، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا، بھلا وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اگر انہیں رب نے حکم دیا ہے جب تو اچھی بات کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر بیٹے کے پاس آیا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں۔ شیطان کہنے لگا، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا، بھلا وہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہنے لگا، ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ ضرور کریں، رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو کر جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گمان ہے شیطان نے تمہارے خواب میں آ کر تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا، مجھ سے دور ہو جا اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ شیطان ملعون ان بزرگ ہستیوں کو نہ ورگلا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تو جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے جمرہ عقبہ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ پھر جمرہ اخرى کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ آج بھی حاجی اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے تو انہیں آنے کا مقصد بیان کیا۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی خواب حق ہوتی ہے اور ان کے افعال بحکم الہی ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ فرزند کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اطاعت امر الہی کے لیے وہ بررغبت تیار ہو۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے رضا الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا۔ فرما بردار بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، کہا، اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند گزارشات کیں۔ عرض کیا، اے میرے والد، مجھے پہلے رسی میں اچھی طرح باندھ لیجئے تاکہ میں مضطرب نہ ہو جاؤں، تڑپنے نہ لگوں اور اس سے کہیں میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیں کہ ان پر میرے خون کے چھنٹے نہ پڑیں، کہ جب میری والدہ خون آلودہ کپڑوں کو دیکھے گی تو وہ غم زدہ ہوگی۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے اور جلدی سے میرے گلے پر پھیر دیجئے تاکہ اس کی برداشت مجھ پر آسان ہو جائے، کیونکہ موت شدید اور سخت ہے۔ میری امی کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میری قمیض امی کو دے دیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ چیز ان پر میرا معاملہ آسان کر دے، انہیں اس سے تسکین ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تو میرا بہترین مددگار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگا لیا، بوسہ دیا، بیٹے کو باندھا اور دونوں بے اختیار رونے لگے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، والد محترم، میرا چہرہ نیچے کر دیجئے، گدی سے ذبح کیجئے، کیونکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کو مجھ پر رحم آئے گا اور یہ بات آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان حائل ہوگی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر چھری ان کی گردن پر رکھ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تانبے کا ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے چھری نے عمل نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرہ نیچے کر کے لٹایا اور گدی سے گردن پر چھری چلائی، تب بھی چھری نے عمل نہ کیا۔ اس وقت ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹا تو ذبح نہ ہوا تھا، اس کی جگہ پر مینڈا موجود تھا۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے گلے پر چھری چلائی۔ قدرت الہی کہ چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی، فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، بس اب اتنا کافی ہے، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اس حق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ واقعہ ذبح کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری اس کی دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیری تو جبریل علیہ السلام نے
فوراً حاضر ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر والحمد للہ۔ ان بزرگ ہستیوں کی اس سنت کو بھی باقی رکھا گیا۔ مینڈے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی مینڈا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا۔ یہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جنتی مینڈا تھا جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مینڈے کو ذبح عظیم فرمایا۔ اس کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ جسمانی طور پر بڑا اور موٹا تھا، اس لیے اسے عظیم فرمایا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اس لیے اسے عظیم فرمایا۔ اسے اس لیے عظیم فرمایا کہ یہ بڑی قدر و منزلت والا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف سے قبول فرمایا۔ ابو سلیمان دمشقی کا قول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربت کے لیے پیش کیا تو اسے زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ جنت میں چرتا رہا، پھر اسے ذبیح اللہ کی طرف سے ذبح کیا گیا تو یہ 2 مرتبہ مقبول بارگاہ الہی ہوا، اس لیے اسے عظیم فرمایا۔ یہ عظیم البرکہ ہے، اس لیے اسے عظیم فرمایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمان سے جلدی اترنے میں کبھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا؟ عرض کیا جی ہاں، 4 مواقع پر۔ پہلا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کے پاس پہنچو۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کیا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے مگر تجھ سے نہیں۔ دوسرا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر رکھ دی اور میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچو۔ میں پہنچ گیا اور چھری کو الٹا کر دیا۔ تیسرا، جب کفار نے یوم احد آپ کے دندان مبارکہ کو زخمی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خون کو اپنی ہتھیلی میں لے لو، زمین پر نہ گرنے دو، کہ اگر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین کبھی کوئی پودا اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں حاضر ہوا اور خون کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا، پھر فضا میں اچھال دیا۔ چوتھا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کے پاس پہنچو، تو میں پہنچا اور کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ان کو پکڑ لیا اور کنویں کے نیچے سے پتھر نکال کر انہیں اس پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔